ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. سبحان اللہ. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صدر محفل قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ حضور الحاج الحافظ السید قبلہ جماعتی مدظلہ العالی، دیگر سلسلہ کے خلفاء اعظام، مشائخ اعظام، علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ اور جملہ یاران طریقت، آج اس حمید ٹاؤن کی اور شہر بلال آباد کی ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرا گھر نہیں، آپ کا گھر نہیں، یہ قبلہ پیر صاحب اپنا آستانہ نہیں، اللہ کا گھر بنانے جا رہے ہیں. اس مالک و مولا کے گھر کا آج سنگ بنیاد رکھا جانے والا ہے. اور دوسری جس نسبت سے میں نے آیا مبارکہ کی تلاوت کی ہے وہ زندگی کا فلسفہ بتا رہی ہے، موت کا فلسفہ بتا رہی ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک احسن عمل بتا رہی ہے. یعنی آج کی گفتگو ابتدا مسجد سے ہوگی اور اختتام بخشش اور مغفرت پہ جائے گا. اور اللہ رب العزت نے اس گھر کی تعمیر کی فضیلت میں یہ راز رکھا ہے، جس نے مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی رکھ دی اللہ اس کی بخشش کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. تو میری ابتدا سنگ بنیاد مسجد شاہ جماعت سے ہے اور دعوت اہل سنت والجماعت کے لیے ہے اور اس امت کی بخشش و مغفرت کے لیے ہے. یعنی گفتگو کسی بھی جہت سے موضوع سے ہٹ کے بھی نہیں ہوگی سیدی صاحب. افتتاح بھی ہو جائے گا اور خاتمہ بالخیر بھی ہو جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ ابتدا بھی اس رب جلیل کے بابرکت نام سے اور اسی کے گھر سے بات چلے گی، اللہ کے گھر سے بات چلے گی، ایک مومن کے جنتی گھر تک جائے گی، مومن کے جنتی گھر تک جائے گی. اس کا گھر بنانے والوں یہ ایک تاریخ ساز کام ہونے جا رہا ہے. مسجد صرف مسجد ہوتی ہے مگر مسجد وہی ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ نے برکتوں کا بھی اعلان کر رکھا ہو. سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. مسجدیں تو تمہیں بڑی ملیں گی مگر کوئی ایسی مسجد ہو
اس کے ارد گرد اللہ کی برکتیں بھی نصیب ہو رہی ہوں۔ مسجد تو منافق بھی بنا گئے تھے، مسجد تو کافر بھی بنا گئے تھے، مسجد تو بے ایمان بھی بنا گئے تھے، مگر برکتوں والی مسجد وہ ہے جسے بابرکت انسان بنا رہے ہوں، جس کی تعمیر میں اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی نسبت شامل ہو، سبحان اللہ، یہ اچھا سلسلہ آ جائے۔ اور زندگی کا فلسفہ کیا ہے، موت کا فلسفہ کیا ہے، اور احسن عملہ کیا ہے، یہ ساری زندگی موت تک اور احسن عمل کے لیے بتانے کے لیے اس دھرتی پہ جو سب سے مضبوط اور اہم مؤثر ادارہ ہوتا ہے اس ادارے کا نام ہوتا ہے مسجد۔ سبحان اللہ، اس ادارے کا نام کیا ہے، مسجد۔ مگر یہاں بڑی اشد ضرورت ہے، یہاں قحط تھا کہ ابر بہارا امڈ آیا ہے، یہاں قحط تھا کہ ابر بہارا آیا ہے، اور آیا بھی بہار کے مہینے میں ہے، اور آیا بھی بہار ولایت کے ساتھ ہے۔ آپ کو ایسے مردانے حق کی یہ نسبت نصیب ہو گئی ہے۔ بخشش کی کیا بات کرنی ہے، میں آپ کو ورد وظیفے بتاؤں گا کہ یہ پڑھ کے بخشو گے تو بخشش ہو جائے گی، نہیں لوگوں، عمل سے پڑھ کے بخشش کا ذریعہ کسی جنتی کی زیارت ہوتا ہے، عملوں سے بڑھ کے بخشش کا ذریعہ زیارت ہوتا ہے۔ عمل رد ہو سکتا ہے، وظیفہ رد ہو سکتا ہے، ہم تو تسبیحات رد ہو سکتی ہیں، عبادات رد ہو سکتی ہیں، سجدے قیام، رکوع و سجود، جہاد اور حج رد ہو سکتے ہیں، مگر محبت کی نگاہ سے دیکھی ہوئی ارے کسی بخشے ہوئے کی زیارت انسان کو بخشش کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، جو کوئی مل جائے بخشیا پھر تو بھی بخشیا ہی جا۔ کال بتاتے کہ 100 کا قاتل ایک ولی کامل کی، اور وہ ولی بھی مصطفیٰ کی امت کا نہیں، وہ ولی بھی مصطفیٰ کی امت کا نہیں، پہلے نبیوں، اور وہ انبیاء جن کی مثل مصطفیٰ نے فرمایا میری امت کے علماء ہوں گے۔ اولیاء کی بات نہیں ہو رہی، وہ پہلی امت کی اولیاء۔ 100 کا قاتل اس بستی کی طرف رخ کرے اور راستے میں زندگی وفا نہ کرے، ارے زندگی 100 بار نہ وفا کرے، ان کا یار حقیقی تو وفادار ہے، وہ تو وفا کرے گا۔ میرے یار کی طرف اس کے قدم اٹھ گئے تھے، اے نام کے سعید تیری سعادت پہ قربان، اے بخت کے اقبال تیرے اقبال پہ قربان، آج تم ولیوں کی طرف نہیں گئے، آج بخشش کے لیے ولی تمہاری بستی میں آ گئے۔ سبحان اللہ، آج ولی کامل، اور صرف ولی نہیں، مصطفیٰ کی آل اولاد، ولایت اور ہوتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے۔ عبادت، زیارت اور قربت، ایک طرف عمل ہے، عمل ہوتا ہے، بخشش بذریعہ عمل بھی ہے، بخشش بذریعہ یعنی بواسطہ عمل بھی ہے، اور جب بخشش کا ذریعہ وہی ہو جائے جس نے عمل بتایا ہو، نہیں سمجھے بات، لوگ بخشش بذریعہ عمل تو مانتے ہیں، یہ عمل کرو تو بخشش ہو جائے گی، مگر اگر وہی مل جائے جس نے وہ عمل بتایا ہو تو پھر
بخشش کا عالم کیا ہوگا؟ اگر یہ قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی ہے، عمل کے ذریعے جس نے بخشش مانگی ہے اسے صرف بخشش ہی ملی ہے، اور ذات کے ذریعے جس نے بخشش مانگی اسے بخشش بھی ملی، بخشنے والا بھی ملا۔ جس نے عمل سے بخشش مانگی ہے اسے صرف بخشش ہی ملی، اسے صرف بخشش ہی ملی ہے، اور جس نے ذات کے قربت سے بخشش مانگی ہے اللہ رب العزت نے اسے بخشش نہیں، بخشنے والا خود بھی اسے مل گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ، آؤ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اگر جانوں پہ ظلم ہو گیا ہے تو آ جاؤ بخشش اور مغفرت کے لیے۔ کہاں؟ میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر، آقا کی قربت میں آ جاؤ۔ فاستغفر اللہ، مانگو اللہ سے بخشش کی بات کرو، اللہ سے بخشش کی بات کرو، مانگو دعا، التجائے بخشش کرو، فاستغفر اللہ، بخشش کی دعا کرو۔ مگر صرف دعا کرنے پہ بخشش نہیں ملی، صرف دعا یا کلمات بخشش کا کہہ دینے سے بخشش نہیں ہوئی۔ اگلی بات اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا محبوب بھی ان کی بخشش کے لیے لب ہلا، وہ بھی بخشش کی بات کریں مگر انہیں اتنی دیر تک بخشش نہیں ملے گی جب تک میرے محبوب ان کی بخشش کے لیے نہ کہہ دیں، اور جب محبوب ان کی بخشش کی بات کریں گے پھر صرف بخشش نہیں ملے گی، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ ضرور بخشنے والا ہی پالیں گے۔ اگر عمل سے مانگتے، عمل سے بخشش مانگتے تو پھر صرف بخشش تھی، اب یار کی ذات آ گئی ہے، محبوب دو جہاں کی ذات آ گئی ہے، آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اب بخشش نہیں ہے، اب بخشنے والا ہی تم پالو، بخشنے والا مل گیا۔ تو جب ذات آ جائے، بولے نا، جب ذات آ جائے، آج ہم ولیوں کے واسطے سے نہیں، آج ولیوں کے واسطے سے بخشش کی بات نہیں ہو رہی، آج ولی ہی بخشش کی بات کر رہے، وہ خود آ گئے ہیں۔ بولے وہ کام جلدی ہوتا ہے جس میں کام کرنے والا کہے کہ جاؤ میرا نام لے لینا کام ہو جائے گا، ادھر شرک دکھائی نہیں دیتا۔ کوئی کہے جاؤ میرا نام لینا، اس کے آ کے وہ کام کر دے گا، میرا حوالہ دے دینا وہ کام کر دے گا۔ کبھی نام لینے سے کام ہوتا ہے، کبھی حوالہ دے دینے سے کام ہوتا ہے، کبھی کار دکھا دینے سے کام ہو جاتا ہے، کبھی فون کروا دینے سے کام ہو جاتا ہے، کبھی لکا چٹ دکھا دینے سے کام ہو جاتا ہے، اور اس کا کام کیسے رک سکتا ہے جہاں سراپا خود چل گیا جائے۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، قبر میں صرف میرا نام ہی نہیں لیا جائے گا، میں خود بھی آؤں گا۔ قبر میں صرف نام ہی نہیں لیا جائے گا، میں خود بھی آؤں گا، پل صراط پہ خود آؤں گا، میزان پہ خود آؤں گا، نامہ اعمال جہاں تولے جا رہے ہوں گے میں خود آؤں گا۔ ہر جگہ پہ ذات خود تشریف فرما ہوگی، آقا تشریف لا رہے ہوں گے۔ صرف اتنی بات عرض کر دیتا ہوں، زندگی کا فلسفہ اور موت کا فلسفہ یہ تو مسجد بن گئی، صاحبان برکت ہمارے پاس ان سے نسبت ہو گئی، یہ ہمیں جینا بھی سمجھا دیں گے، یہ ہمیں مرنا بھی سمجھا دیں گے۔
سبحان اللہ. اور رہ گئی عمل کی بات. عمل کیا ہے میں سنا دیتا ہوں، اور اگر اس کا پریکٹیکل تجربہ آنکھوں سے مشاہدہ کرنا ہو تو اولیاء کی قربت میں بیٹھ جانا. یہ آتے رہیں گے قیامت، ان کا یہ سلسلہ، ان کے فیوزات و برکات یہ ہمیں نصیب ہوتے رہیں گے، اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ مسجد بے برکتی والی نہیں ہے، یہ مسجد قیامت تک اور اخروی برکتیں بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی مسجدیں ہیں جہاں برکت نہیں ہے، بولیں بڑی مسجدیں ہیں جہاں برکتیں نہیں ہیں. اللہ نے کہا میرے محبوب کا آنا جانا انہی مسجدوں میں ہے جہاں ساتھ برکتیں ہوتی ہیں. مسجد اقصی کی طرف تو برکتیں ہیں نا، تو یار کا آنا جانا. یار کس ہے؟ یہ مسجد یہ درس گاہ بھی ہے، یہ مسجدیں تربیت گاہ بھی ہیں، یہ بخشش کا ذریعہ بھی ہے، یہ دین کی، دنیا کی، آخرت کی، برزخ کی، کل جہانوں کا علم نور انہی مساجد سے پھوٹ جاتا ہے. مسجد کا ادارہ یہ ہماری معاشرت کو بھی سنوارتا ہے، یہ ہمیں سیاسی زندگی سمجھاتا ہے، یہ مذہبی زندگی سمجھاتا ہے، یہ تہذیب سمجھاتا ہے، یہ ثقافت بتاتا ہے، یہ انفرادیت سکھاتا ہے، یہ اجتماعیت سکھاتا ہے. یہاں سے شریعت ملتی ہے، یہاں سے طریقت ملتی ہے، یہاں سے معرفت ملتی ہے، یہاں سے حقیقت ملتی ہے. مبارک ہو حمید ٹون والے، تمہیں ایسی مسجد نصیب ہو رہی ہے یہاں سے صرف شریعت ہی نہیں. کیسی مسجدیں ہیں جو صرف شریعت کی بات کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے. دین ایک حصہ شریعت کا ہے، دین کا ایک حصہ طریقت کا ہے، دین کا ایک حصہ معرفت کا ہے، دین کا ایک حصہ حقیقت کا ہے. بتاؤ تمہیں وہ مسجد دی جا رہی ہے جہاں دین کل دیا جائے گا. تمہیں صرف شریعت نہیں دی جائے گی، تمہیں اس سے بڑھ کے طریقت سمجھائی جائے گی، تمہیں معرفت سمجھائی جائے گی، اور تمہیں بالآخر حقیقت کی منزل سے روشناس کروایا جائے گا. سبحان اللہ. امیر ملت زندہ باد، امیر ملت زندہ باد. احسن و عملا، چونکہ قبلہ علی رسول ہے اور ہم سب یاران طریقت بیٹھے ہیں، عقیدت والے بیٹھے ہیں، نسبتوں والے بیٹھے ہیں. معبود تو سب کا ہی ہوتا ہے، محبوب کسی کسی کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بے شک. اور شیطان نے مار ہی یہی سکھائی ہے. اس نے کہا میرا معبود تو ہے، مار اسی سے کھا گیا ہے کہ اس کا محبوب نہیں. سبحان اللہ. آپ کو معبود کا گھر بھی ملے گا، تمہیں محبوب کا گھر بھی ملے گا. سبحان اللہ. کیا بات. ماشاء اللہ. معبود کی معبود کی معبود کا، معبود سے محبوب تک، محبوب سے معبود تک، اس گھر تک آپ کو لایا جائے. احسن و عملا، وہ سب سے، اب سارا قرآن پڑھ کے دیکھیں. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، عاملو عاملو اعمال صالحہ، اعمال نامہ. ایک عمل کی بات ہے یا جمع کا سیگا؟ جی جمع کا سیگا ہے نا. اللہ رب العزت نے یہی حکم دیے ہیں نا کہ نیک عمل کرو، اعمال نامہ نیکیوں سے بھر لو. تبلیغیں بھی آج اسی بات پہ ہو رہی ہیں، عمل کر لو، عمل نامہ اعمال بھر لیا جائے. اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ہی بات کی ہے. ہم یہ پرکھ کرنا چاہتے ہیں، یہ ونڈ کرنا چاہتے ہیں، ایکم احسن عملا، وہ ایک اچھا عمل کس کے پاس ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، پوری زندگی کا فلسفہ ہے، پوری موت کا نچوڑ ہے، اور اللہ پاک کہہ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا.
بے شک ہم یہ پرکھ کرنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں وہ ایک احسن عمل کس کے پاس ہے۔ کیا بات، کیا بات، اب بتاؤ ایک عمل سے بخشش ہے؟ نہیں جی ایک عمل سے بخشش ہے؟ ہاں میں کہتا ہوں ہے، ایک عمل سے بخشش ہے۔ اگر وہ ایک عمل سے پکڑ کے مردود بنا سکتا ہے، ایک سے پکڑ کے مقبول بھی بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو رد ہو گیا تھا، جو مردود بنا دیا گیا تھا، اس کے کتنے تھے؟ ایک ہی تھا نا جو اس نے نہیں کیا۔ اس نے ایک نہیں کیا تو سب کچھ گیا، اور اگر ایک کی نافرمانی سے وہ سارے نیک اعمال کے انبار برباد کر سکتا ہے، تو پھر قرآن کی آیت تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ وہ ایک عمل کون سا ہے جو خدا جس عمل سے تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ ایک عمل کیا ہے، اور اس میں کثرت کتنی ہونی چاہیے، اور اگر کمی رہ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ باقی نیک اعمال ہیں، باقی نیک اعمال ہیں، تولے جائیں گے، جتنا وزن ہوگا بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا، مگر وہ ایک عمل اللہ پاک فرماتا ہے وہ عمل جس میں ہے اگر وہ تھوڑا بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، اس کو ہم خود بڑھا لیں گے۔ اگر وہ ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر نامہ اعمال میں کسی عمل کا کچھ وزن ہی نہیں ہے، کچھ وزن نہیں ہے۔ وہ ایک عمل کیا ہے جس سے کل زندگی کے نیک اعمال درجہ قبولیت تک چلے۔ فرمایا محبوب انہیں اپنی زبان اقدس سے فرما دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وہ یہ ہے کوئی اور سوال محبوب نہ تو کر۔ نہیں سمجھے بات، کوئی سوال ہی نہیں۔ حضرت جی سادہ سا ترجمہ ہے، میں کسی فقہ یا کسی مسلک کے ترجمے کے جھگڑوں میں پاڑی نہیں رہا۔ محبوب نے کہہ دے کوئی سوال نہیں تم پر۔ جب یہی بتانا تھا کہ محبوب جب تو ان سے کوئی سوال نہیں کرتا تو کل مرنے کے بعد میں نے کیا سوال کرنا ہے؟ تیرا سوال ہی تو میرا ہے۔ محبوب نے کہہ دے کوئی سوال نہیں ہے، بس ایک کام کیا، الا المودۃ فی القربى، میری آل پاک سے، میرے علی المرتضیٰ سے، میری فاطمہ الزہرا سے، میرے حسنین کریمین سے، میری آل سے محبت کرنا، اور یہ آل تب بھی تھی اب بھی ہے قیامت تک جاری و ساری ہے۔ نجات کا دار و مدار اسی سے ہے۔ دعوت و تبلیغ قرآن دے رہا ہے، حدیث دے رہی ہے، مگر بخشش اور مغفرت کا مدار مصطفیٰ کی آل پاک ہے۔ اس لیے آج کے اس چہلم میں ہمیں ایک آل رسول اور آفتاب ولایت ہمیں ان کی نسبت آج نصیب ہے۔ ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہے، تقریروں پہ نہیں ہے، واضحوں پہ نہیں ہے۔ کتنے قرآن پڑھ کے لائے ہو، کتنے کلمے پڑھ رکھے ہیں، کتنے درود لائے ہو، ارے کتنے دیگے چاول پک گئے، وہ ساری باتیں بات ہم مصطفیٰ کی شفاعت کے لیے مصطفیٰ کا بیٹا ہی سامنے کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا۔ آقا کیا کہنا ہے، دیکھو آپ کا بیٹا، آپ کا لخت جگر، آپ کا نور نظر، آپ کی آل پاک کا ایک فرزند چشم و چراغ، آج وہ لے کے ہم اپنے بابے کے چہلم کا بخشش و مغفرت کا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کو وسیلہ اور واسطہ بنائے ہو۔ اس سے بڑا بخشش کا اور سبب کیا ہو سکتا؟ اللہ پاک نے فرمایا باقی عمل ایک طرف، وَأَحْسَنُ عَمَلًا،
نمازوں کے، سجدوں کے، روزوں کے، جتنی بھی عبادات کے آپ انبار لگا لیں، اگر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے تو سب بیکار۔ وہ عاملوں میں ہیں، وہ سب بیکار ہو جائیں گے۔ اور اللہ اس آیہ مبارکہ میں پرکھ یہ کرنا چاہ رہا ہے، آسماں اس بات پہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ پرکھ کرنا چاہتے ہیں وہ محبت والا، مودت والا عمل کس کے پاس ہے، اور جو وہ محبت لے کے آئے گا، محبت لے کے آئے گا۔ اب نامہ اعمال میں آل رسول کی محبت کا عمل جب رکھا جائے گا، فرشتے عرض کریں گے، مفسرین نے بیان کیا، جب وہ محبت کا، وہ جذبہ، وہ محبت کا عمل جب ترازو میں رکھا جائے گا تو فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ تو تھوڑی سی محبت تھی، محبت تو ہے مگر تھوڑی ہے۔ اللہ پاک اسی آیت کے اگلا حصہ بیان ہو رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا، فرشتوں رکھو تو صحیح، اس میں کثرت ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، تھوڑی ہے تو کیا ہوا، نزد لہو فیہا، نزد لہو، اس کے لیے زیادہ برکت ہم ڈال دیتے ہیں، قرآن کی بات ہے، برکت ہم ڈال دیتے ہیں۔ حاضرین ذی وقار، میں 100 والدین کی باتیں آپ کو سناتا ہوں، حدیثیں بیان کر دوں، کیا ایک بات پہ ختم کرتا ہوں، اس بات پہ آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا منزل کی جستجو میں کیوں بھٹکتا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ ہم یہاں کہیں دعائیں مانگیں کہ باری تعالیٰ جنت دے دے، جنت عطا کر دے، حوریں عطا کر دے، ارے تم کیوں سوالی ہو جنت کے، ایسا چلن چلو کہ جنت تمہاری سوالی ہو جائے۔ جنت صبح و شام یہ دعا کرے مولا یہ فلاں مجھے عطا کر، حوریں مانگیں، بولو شب معراج کیا بلال نے مانگی تھی حور یا حور نے مانگا تھا بلال؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلال نے حور مانگی تھی یا حور نے بلال مانگا تھا؟ سوالی کون تھا؟ سوالی نے التجا کر دی در مصطفیٰ پہ، آقا فرمانے لگے ٹھیک ہے تو نے مانگ لیا ہے مگر بلال سے پوچھ تو لو تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں، پوچھ تو لینے دو۔ آپ کس جنت کی دعائیں مانگتے پھرتے ہو؟ کیا ماتھے رگڑ رگڑ کے، ماتھے رگڑ رگڑ کے ایک جنت کی طلب میں، ایک حور کی طلب میں چھوڑو یہ بات، جنت کتنی آسان ہے، چھوڑ سارے جھگڑے جھیڑے۔ مصطفیٰ نے فرمایا بندے جنت تیری ماں دے پیر تھلے۔ جی اختیار صاحب، یہ اختیار اب آپ کے پاس ہے، جی آپ کو بھی با اختیار بنا رکھا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی اور کرامات آپ نے لوگوں کیا دیکھنی ہے کہ ایک عاجز کو اختیار دے رکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کہاں ہے؟ کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو جنت؟ ماں دے پیر تھلے ہی جنت۔ وہ بلا کہتا ہے تو اپنے ہاتھ تھلے ہے تو جنت تیری ماں دے ہاتھ تھلے بھی نہیں ہو، پیر تھلے ہی۔ اچھا بات سمجھو گے کہاں ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے۔ اس بات پہ یقین ہے نا، اس بات پہ یقین ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے پاؤں تلے ہے، یقین ہے؟ تو پھر جس نے یہ حدیث کہی بتاؤ اس کی ماں کے پاؤں تلے پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ایمان پہ شک جاتا ہے جس کے کہنے سے جنت تیری ماں کے پاؤں تلے ہے، جو کہہ رہا ہے اس کے کہے کی بھی تو لاج رکھ۔ حاضرین ذی وقار، ہزاروں جنتیں قربان ہو جائیں جب جنت کے وارث ہی
وارث ہی آ گئے، جنتوں کے سردار آ گئے. بولے نا ہم نے جنتیں، آپ نے جنتیں کیا مانگنی ہے؟ جنت کے وارث لے کے اور رب سے جنتیں مانگ کے پھرتے ہو.